السلام علیکم ویورز، ٹرینڈنگ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں رانا نوید مشتاق۔ آج ہم جو پوائنٹ لے کے آئے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہاؤ ٹو بیکم آئیڈیل پیرنٹس۔ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کا ہم نے آج پتہ لگانا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ پیرنٹس کیا ہیں۔ ہم نے پیرنٹس کا دائرہ کار بہت محدود کر دیا ہے۔ پیرنٹس میں صرف ماں اور باپ نہیں آتے، پیرنٹس میں وہ تمام فیملی ممبرز آتے ہیں جو اس بچے سے بڑے ہیں۔ اس میں بڑا بھائی بھی پیرنٹس ہیں، اس کے چچا وہ بھی پیرنٹس ہیں، اس کے تایا وہ بھی پیرنٹ ہیں، اس کے ماموں وہ بھی پیرنٹس ہیں، اس کی جو چچی ہیں، اس کی جو خالہ ہیں، اس کی جو تائی اماں ہیں، اس کے نانا ابو ہیں، اس کی نانی اماں ہیں، اگر اس کے دادا ابو ہیں اور دادی ماں ہے وہ بھی اس کے پیرنٹس میں شامل ہیں۔ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے یہ جو بات کی ہے اس کا میں آپ کو سوشل سائنسز کے حوالے سے اگر میں اس کا آپ کو ٹچ دوں، سوشل سائنسز کا اس کا کے حوالے سے اگر میں ثابت کرنا چاہوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سوشل سائنسز کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کا بچہ معاشرے میں جا کے، آپ کا بچہ آؤٹ سائڈ آف دی فیملی جا کے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ معاشرے کو ناگوار لگتی ہے تو دے آر انڈیکیٹنگ دیٹ کہ یہ فلاں فیملی کا بچہ ہے، مینز وہ بچہ آپ کی فیملی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، وہ آپ کے تمام تر فیملی اقدار کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ تو میں نے اس اسنا میں کہا ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں اس کا دائرہ کار وسیع ہے۔ آپ کا بچہ ریپریزنٹیٹر ہے، آپ کا بچہ نمایاں کر رہا ہے آپ کی گھر میں، آپ کی فیملی میں سکھائے جانے والے اخلاقی اقدار کو۔ خدا را اس پوائنٹ کو سمجھیں اور اس کے اوپر توجہ دیں اور پیرنٹس بنیں، اپنے بچوں کے ذمہ دار بنیں تاکہ وہ بچہ کل کو ایک ذمہ دار شہری بن سکے اور وہ تمام تر اخلاقی اقدار کا مالک ہو، نہ کہ وہ بری اقدار کا مالک ہو اور وہ آپ کی فیملی کے لیے نہ کہ ایک نقصان کا باعث بنے، آپ کی فیملی کے لیے ایک فخر کا باعث بنے۔ تو اس چیز کے اوپر توجہ دینے کے لیے ہم نے آج کی ویڈیو بنائی ہے اور ہم اپنے ویڈیو کے اگلے سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو والدین کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ نان نفقہ کی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ بچے کی خوراک کا اور رہائش کا اور پہننے کا، لباس کا پراپر بندوبست کرنا ہے۔ یہ تقریباً ہر بچے کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ اس کی کریکٹر بلڈنگ کی ہے، وہ اس کے کردار کی تعمیر کی ہے۔ کردار کی تعمیر پہ آپ نے کتنی توجہ دی ہے؟ میں آپ کو بڑی سمپل وے میں آپ کو بتا دوں۔ آج میں تھوڑا جذباتی اس وجہ سے ہوں کہ رات ایک ریسرچ میری نظروں سے گزری ہے اور رات میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کہ انتہائی شرمناک مجھے لگی کہ ہم سائنسی لحاظ سے کتنے زیادہ ترقی کر رہے ہیں، ہم سائنسی اعتبار سے کتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ آنے والے 10 سے 15 سال کے اندر ہمیں اڑنے والی گاڑیاں عام ملیں گی، ہمیں روبوٹس ملیں گے آدھے سے زیادہ جو کام کر رہے ہوں گے اگلے 20 سال تک۔ لیکن میں آپ کو بڑے ایسے دردانہ، مجھے الفاظ نہیں آ رہے اس وقت، میں آپ کو کن الفاظ میں کہوں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک جس کے اندر لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے اندر اولڈ ایج ہاؤسز قائم کر دیے گئے ہیں۔ کیا ہماری اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل گیا ہے کہ ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ اپنے والدین کو ہم اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر ہم ایڈمٹ کروا کے آئیں گے۔ اخلاقی طور پہ ہم کتنے پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج میرا جو مطمع نظر ہے، آج میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں خدا را اپنی ذمہ داریوں کا تعین ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ یہی بچے کل کو ہمیں اولڈ ایج ہاؤسز میں نہ دھکیل کے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیملی سسٹم پاکستان میں کتنا مضبوط ہے، اس فیملی سسٹم کے کیا کیا فوائد ہیں۔ اس فیملی سسٹم کی وجہ سے آج ہم ایک فیملی کی طرح جڑ کر تمام تر خوشیاں آپس میں منا سکتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر 3 اولڈ ایج ہاؤسز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اس کا ٹرینڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر بندہ اب اولڈ ایج ہاؤس بنانے کی بزنس کو فروغ دینے کی باتیں کر رہا ہے کیونکہ یہی فیوچر ہے۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اخلاقی اقدار کو بہتر بنائیں۔ اخلاقی اقدار میں بہتر بنانے کے لیے کیا ہونا کیا چاہیے؟ آپ کے والدین اگر آپ کے ساتھ اچھا کر کے گئے ہیں تو خدا را آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھا کیجئے،
کیا کرنا ہے، والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم تعلیم سے دور ہو چکے ہیں، ہم صرف پیسے کے چکر میں کتنی دور نکل گئے ہیں کہ ہم اخلاقی اقدار کو چھوڑ رہے ہیں. والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہی نہیں پتہ. تو آج میں چھوٹی سی کوشش کروں گا کہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں. تو والدین کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ نان و نفقہ کی ہے. نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ پاکستان بہترین ترقی کر رہا ہے، پاکستان کے اندر نان و نفقہ کی کمی نہیں ہے. جو لوگ بھی جتنے بھی غریب ہیں وہ اپنا روزی روٹی اور لباس اور مکان، یہ 3 مین چیزیں ہوتی ہیں، وہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ سب پاکستانیوں کی پوری ہیں. اگر نہیں ہے تو وہ بہت کم مقدار میں ہے. اس کے بعد جو والدین کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے، والدین کو بہترین پرورش کرنی چاہیے، کریکٹر بلڈنگ کرنی چاہیے. کریکٹر بلڈنگ کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ ہم آج ذکر کریں گے. کریکٹر بلڈنگ میں سب سے پہلا کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے کرنی ہے؟ دیکھیں جی، بڑا ایک بیریئر ہوتا ہے والد اور بچے کے درمیان میں. اگر ہم اس بیریئر کو اس بنا پہ کہ یہ بیریئر ضرور ہونا چاہیے تو ہم بچے سے دور ہوتے جاتے ہیں. اب بچے سے جب ہم دور ہوتے ہیں تو بچہ نیگیٹو چیزیں سیکھتا ہے معاشرے سے. جب بچہ نیگیٹو چیزیں معاشرے سے سیکھ لیتا ہے تو آپ اس کو اتھارٹیٹیو بیہیویئر کے اندر حکم کرتے ہیں، نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا، نہیں تم نے یہ نہیں یہ کرنا ہے. تو نیور، اٹ کوڈ نیور بی ہیپن. وہ آپ کے سامنے تو کرے گا لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے نہیں کرے گا. جب وہ نہیں کرے گا تو آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا. ہمیں اس دھوکے سے بچنا ہے. اب دنیا کا کوئی ایسا والد نہیں ہے جو اپنی اولاد کو دھوکہ سکھائے. آپ سکھا رہے ہیں. کیسے؟ اتھارٹیٹیو بیہیویئر کے ذریعے آپ اس کو امپوز کر رہے ہیں، آپ اس کو زبردستی وہ کام کروا رہے ہیں. جیسے ہی آپ اس کو زبردستی وہ کام اس کو ٹھونسیں گے وہ ضرور کرے گا، لیکن صرف آپ کے سامنے، آپ کی پیٹھ پیچھے وہ نہیں کرے گا. اور اس طرح سے آپ اس کو دغا باز بنا رہے ہیں، آپ اس کو دھوکے باز بنا رہے ہیں. خدارہ ایسے مت کریں. بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں. بچوں کو ایسا ماحول دیں جس ماحول میں وہ آپ کے ساتھ مسائل کو شیئر کرے. اب مسائل کو وہ کیسے شیئر کرے گا، آپ بچوں کے کیسے قریب آ سکتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کو مینیج کریں. آپ 8 سے لے کے 12 گھنٹے تک روزی کماتے ہیں، اس کے بعد کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں آرام کروں. جو آپ وہ والی ذمہ داری 8 سے 12 گھنٹے والی ادا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ذمہ داری کریکٹر بلڈنگ ہے. آپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تو وہ کیسے توجہ دے سکتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ سب سے پہلے کمیونیکیشن بیریئر کو ختم کریں. کمیونیکیشن ہونی چاہیے. بچوں کے ساتھ گفتگو ضرور کریں. کس قسم کی گفتگو ہونی چاہیے؟ ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، آپ کو وہ مسائل بتا سکیں. اس قسم کی گفتگو ہونی چاہیے. تو اس کا سب سے بہترین وے ہے، مجھ سے سب سے زیادہ یہی سوال کیے جاتے ہیں، میں ٹریننگ سیشنز کے اندر بھی یہی بات کا تذکرہ کرتا ہوں. مجھے سب سے زیادہ سوال یہ دیا جاتا ہے کہ سر ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا بچہ ہماری بات مان بھی رہا ہے یا نہیں، یا ہمیں ڈوج تو نہیں کروا رہا. تو میں اس کا سب سے سمپل وے بتا رہا ہوں. آپ کو اگر اپنے بچے کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اس کی کمپنی کے اوپر غور کریں، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اگر وہ لوگ بہت اچھے ہیں تو آپ کا بیٹا آپ سے ڈاج نہیں کرے گا، یا آپ کی بیٹی آپ سے ڈاج نہیں کرے گی. وہ آپ کو بالکل بولڈ اینڈ بلنٹلی سیدھی سی بات کرے گی، وہ کلیئر کرسٹل بات کرے گی. آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کیسی کمپنی ہے میرے بچوں کی؟ بڑا سمپل وے میں آپ کو اس کا ایک حل بتا دیتا ہوں. وہ حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو بولیں، بیٹا میں آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے. آپ کیا کریں، اپنے دوستوں کو بلائیں، انوائٹ کریں. میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتا ہوں. اس سے کیا ہوگا، آپ کے بچے کو سیلف کانفیڈنس ملے گا. آپ کے بچے کو پر اعتماد، آپ کا بچہ خود اعتمادی کے اندر آئے گا اور آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ لیول بڑھا دے گا. اپنے دوستوں کو خوشی خوشی وہ مدعو کرے گا. آپ نے کلیورلی ایک کام کرنا ہے. اس دوران میں اس بچے کی جو اخلاقی اقدار ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو کہنا ہے کہ بیٹے یہ جو آپ کے فرینڈز ہیں ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. مینز آپ اس کو عزت دے رہے ہیں. تو گیو رسپیکٹ، ٹیک رسپیکٹ. آج کی جو جنریشن ہے، ایک ریسرچ کے مطابق 1999 تک جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان میں 50% اخلاقی اقدار بائی بورن تھی. لیکن اس ریسرچ کے اندر یہ حیران کن انکشاف کیا گیا 2000
سے ابو آن ورڈ اب تک جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں ان میں اخلاقی اقدار کی انتہائی کمی ہے. تو وہ ماحول سے سیکھ رہے ہیں. ماحول آج کا ہمارا ایسا ہے کہ جو ڈیجیٹلائز ہوتا جا رہا ہے، فیملی سسٹم انتہائی کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس فیملی سسٹم کو ہم نے دوبارہ سے اپنے اوپر امپوز کرنا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بچے کو آپ کس طرح سے اٹیچ کر سکتے ہیں، اس کی کمپنی کیسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے ہی وہ بچے آئیں آپ کی ٹریٹ کے لیے، کھانا کھانے کے لیے آپ کے سامنے آئیں، تو ان کے فرینڈس کے ساتھ آپ بہترین انٹریکشن کریں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ لگائیں، وہ کیسے ہیں، وہ کس طرح سے ہیں، وہ کس خیالات کے مالک ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کا کانٹیکٹ نمبرز لے لیں، ان کی فیس بک کی آئیڈیاں لے لیں. میں آپ کو جدید ترین طریقہ بتا رہا ہوں یہ بچوں کو ہینڈل کرنے کا. آپ جیسے ہی ان کے فیس بک فرینڈس بنیں گے، ان کے بچوں کے مطابق یہ ہوگا کہ ہی از ویری فرینڈلی، کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ویری فرینڈلی ہیں. ان کے ذہن میں ایک خاکہ پیدا ہوگا کہ یہ جو بچہ ہے اس کی پرورش کے لیے اس کے والدین بہت کچھ کر رہے ہیں، اس کے والدین اس کے ساتھ سنسیئر ہیں. آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اگر اس کے فیس بک فرینڈ بن چکے ہیں، آپ کو اس کی تمام ایکٹیویٹیز کا پتہ لگتا رہے گا، اور بچہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ اگر میں نے کوئی غلط حرکت کی یا میں نے کوئی ایسا کام کیا اور میں نے وہ پھر فیس بک پہ ڈالا تو میرے والد دیکھ لیں گے. وہ اس طرح سے کرتا 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 ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل برائیوں سے دور ہو جائے گا اور اس کی ایکٹیویٹیز پوزیٹیو طرف چلی جائیں گی. تو سب سے پہلا یہ طریقہ تھا. دوسرا طریقہ، کبھی ہالیڈے والے دن اگر آپ کی جمعے کو چھٹی ہے، جمعے والے دن، اگر آپ کی اتوار کو چھٹی ہے، اتوار والے دن اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں. کھیلنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کے درمیان جو ہیجان کی کیفیت ہے، آپ کے بچوں کے درمیان جو انگزائٹی ہے، جو آپ کے بچوں کے درمیان پریشر ہے ورک کا، ہوم ورک کا، کلاس ورک کا، آپ کے اسکول ورک کا، جو قاری صاحب کا ورک ہے، اس کا اگر جب تک پریشر ہے تو بچہ کبھی بھی کریٹیو نہیں ہوگا. جب آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے مینز یو آر گیونگ، یو آر فل. تو وہ کیا کرے گا کہ جب آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوگا اس وقت وہ تمام طرح انگزائٹی بھول جائے گا. اس کی جو ذہنی ہیجانیت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. ذہنی ہیجان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کم از کم 2 گھنٹے اس کے ساتھ ضرور کھیلنا ہے. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا. اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. کبھی بھی آپ نے بچے کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی جو ایجوکیشنل کیریئر ہے، آپ کی جو ایجوکیشنل سچویشن ہے، اس کا اندازہ آپ نے لگانے کے لیے سرپرائز کبھی اس کے اسکول میں چلے جانا ہے. اس کے اسکول میں جائیں، اس کو یہ نہ لگے کہ میری ریکی کے لیے آیا ہے، میرے والد صاحب جو آئے ہیں اسکول میں وہ میرا پتہ کرنے کے لیے، میرے ریکارڈ چیک کرنے کے لیے آئے ہیں. نیور. آپ اس کے لیے جائیں، کچھ کھانے کے لیے لے جائیں کہ بیٹا آپ صبح ناشتہ نہیں کر کے آئے تھے، یہ صبح ناشتہ آپ تھوڑا کر کے آئے تھے تو میں نے کہا آپ کے لیے کھانا لے چلتا ہوں، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں. اب جب آپ سرپرائزنگلی جائیں گے، 1 سے 2 مرتبہ جائیں گے، بچے کے ذہن میں ہوگا میرا والد کبھی بھی اسکول میں آ سکتا ہے، میں نے اسکول میں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، میں نے رزلٹ لو نہیں دکھانا، میں نے کبھی یہ نہیں باور کرانا کہ میرے والد کے سامنے میری جو ہے وہ میرے سامنے شکایت لگے. تو آپ کے بچے کے اندر یہ بھی ایک پوزیٹیوٹی آ سکتی ہے. تو یہ ایک بہترین اسپیکٹ ہے میرے سامنے کہ آپ بچوں کے ایجوکیشنل اس کی سچویشن کو چیک کرنے کے لیے ضرور اسکول میں جائیں. تو اس کے ایجوکیشنل سچویشن جب آپ چیک کریں گے تو اس کو لائٹر نوٹ کے اندر کبھی آپ اس کو کھانے پہ لے جائیں، کبھی گھر میں اچھا کھانا بنائیں، بہترین اہتمام کر کے اس کو بولیں کہ بیٹے میں آپ 2 ویکس پہلے آپ کے اسکول میں گیا تھا، آپ کی جو ایجوکیشنل سچویشن ہے وہ یہ ہے، یو ہیو ٹو امپروو اٹ. تو اس سے کیا ہوگا، بچے کے ذہن میں یہ چیز جائے گی کہ میرے والد نے میرے بارے میں جو رپورٹ لی ہے اس کے اندر وہ سنسیئر ہیں، اور نیکسٹ ٹائم میں نے اتنی بیڈ رپورٹ نہیں دکھانی، میں نے بیسٹ رپورٹ دکھانی ہے. نیکسٹ ٹائم جب اس کا رزلٹ اچھا آئے گا وہ آپ کو خود بخود آ کے بتائے گا. کیونکہ آپ اٹیچ ہو چکے ہیں اس کو ایموشنلی. آپ نے بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنی ہے. تو یہ سب سے اہم راز ہے بہترین والد ثابت ہونے کے لیے. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں یہ کچھ اصول آپ کو ضرور اپنانے ہوں گے. جب آپ بچے کو نفسیاتی طور پہ ڈیل کریں گے تو بچہ بہترین ٹریک پہ چڑھ جائے گا. لیکن المیہ یہ ہے
کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بچے کو ٹارچر کرتے ہیں، پنش کرتے ہیں۔ بچے کو ٹارچر اور پنش کرنے سے ریسرچ بتا رہا ہوں 61% تک بچے برین ہیمریج کا شکار ہو رہے ہیں، اینگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، ہائپر ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہت چھوٹی سی عمر میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بالوں کا رنگ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت چھوٹی سی عمر میں وہ چپ چاپ سے رہنے لگتے ہیں۔ اس عمر میں جس عمر میں ان کو کھیلنا چاہیے، اس عمر میں جس عمر میں ان کو انجوائے کرنا چاہیے لائف کو، وہ اس عمر میں چپ چاپ رہنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ آپ کا ناقص رویہ ہے، وجہ آپ کی تمام تر وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ بچوں کے ساتھ موقوف کر چکے ہیں۔ بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کی ایجوکیشنل سچویشن کے لیے وہاں پہ جائیں، انسٹیٹیوشنز میں جائیں، اور تمام تر ان حالات سے آپ جب دو چار ہوں گے انشاءاللہ تمام تر ان حالات میں سے گزریں گے، آپ کا بچہ ایک کامیاب بچہ ہوگا، آپ کا بچہ عام بچوں سے ڈیفرنٹ بچہ ہوگا۔ تو میری یہ آپ سے التجا ہے کہ یہ جو میں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں ان کے اوپر ضرور توجہ دیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے پیار کا، میرے اس خلوص کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ نے میری اس ویڈیو کے نیچے دیکھنا ہے، ریڈ بٹن کے لکھا ہوگا سبسکرائب کا، آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے اوپر آل نوٹیفیکیشنز کو کلک کرنا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور سب سے اہم بات، میں ٹیم ٹرینڈنگ ٹوڈے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پوائنٹ کے اوپر بولنے کا موقع دیا۔ آپ اگر کوئی سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہیں یا میری نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پہ ہونی چاہیے، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر انشاءاللہ مجھے لگا کہ یہ واقعی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے تو میں اس کے اوپر ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ میں نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے وہ آپ بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ ٹیم ٹرینڈنگ ٹوڈے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ بہت سارے نوجوان ملے ہیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، معاشرے کے اندر پائے جانے والے تمام جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، ان سوشل ایشوز کے سوشل سلوشنز بتانا، ان کو ریڈ آؤٹ کر کے ان کے بارے میں جو پراپر حل ہیں ان کو سوچنا۔ اور ہم نے اس پلیٹ فارم کا جو ہے نا شروعات کی ہیں وہ اس وجہ سے کی ہیں کیونکہ دور ڈیجیٹل ہو گیا، ہر جو بندہ ہے وہ گلوبل ویلیج کا ایک ممبر بن چکا ہے، اس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ، اس کے ہاتھ میں یوٹیوب، اس کے ہاتھ میں فیس بک۔ ہم نے یہ تمام تر ٹریکس یوز کرنے ہیں اور بیڑا ایک ہی ہم نے اٹھایا ہے، معاشرے کی اصلاح۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی بگاڑ ہے، آپ اس کی اصلاح کے لیے کوئی ہمیں مشورے دے سکتے ہیں تو ضرور ہمارے ٹیم ٹرینڈنگ ٹوڈے کا حصہ بنیں۔ ہمیں آپ کے یہ تمام تر سجیشنز جان کر، ہمیں یہ تمام تر سجیشنز اگر ہمیں ملیں گی تو ہمیں اس کی بہت خوشی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، اپنا ہوسٹ رانا نوید مشتاق، اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔